آیت کریمہ نمبر 160 سورۃ النساء۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے یہودیوں کی کئی قباحتوں کا ذکر 3-4 درسوں میں آپ نے سماعت کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے کل کے درس میں بھی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کی بدگمانی ہے اور یہ بری چال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا یا ہم نے سولی لٹکایا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، عیسائی بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، انشاءاللہ قرب قیامت کے وقت آ کر قرآن کے نظام کو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پورا نافذ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آج اللہ نے یہودیوں ہوئی کے حوالے سے اگلی بات کی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا یہودیوں کی قباحتوں اور گناہوں اور ظلموں کی وجہ سے ہم نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے۔ ایک چیزیں تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے حلال رکھی، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا نافرمانی سے بچو، میں چیزیں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تنگ کر دوں گا۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے، لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا وَبِظُلْمٍ، اور بڑے ظلموں کی وجہ سے۔ کون کون سے بڑے ظلم؟ ظلمن کی میں نے بڑا ظلم تنوین کا معنی کیا ہے، ظلمن کی 2 زیروں کا معنی میں نے کر دیا۔ وَبِظُلْمٍ، اور بڑے بڑے ظلموں کی وجہ سے، من الذین، ان لوگوں کی طرف سے، ہادو، جو یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے ظلموں کی وجہ سے کیا ہوا؟ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان کے اوپر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، اللہ، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھیں۔ نمبر 2، وبصدہم، اور ان کے رکاوٹوں کی وجہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرا، بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کی ہیں۔ ایک تو گناہ ان کے، نمبر 2 دین کے راستے میں رکاوٹیں، نمبر 3 وَأَخْذِهِمْ، اور ان کا لینا تھا الربا، سود کو، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یہ چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ نمبر 4 وَأَكْلِهِمْ، اور ان کا کھانا، اموال الناس، لوگوں کے مالوں کو، بالباطل، باطل طریقے سے،
ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں دنیا میں حرام کی۔ نمبر 2 وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، ایسے ان منکر کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما، درد دینے والا عذاب۔ دنیا میں چیزیں حرام ہو گئیں، آخرت میں درد دینے والا عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح ایماندار ہے تو پھر سنو، لیکن اگلی بات سنو، الراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں پختہ ہیں، مسلمانوں میں سے نہیں، یہودیوں میں سے کیوں نہ ہو، لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو لوگ علم میں بڑے پختہ ہیں، والمؤمنون، اور وہ پکے مومن بھی ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس کتاب کے اوپر، انزل الیک، جو نبی آپ کی طرف اتاری، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے والوں کی طرف اتاری گئی ہے۔ نمبر 4 والمقیمین الصلاۃ، وہ نمازیں بھی قائم کریں، والمؤتون الزکوٰۃ، نمبر 5 زکاتیں بھی دیں، والمؤمنون، اور وہ پکا ایمان لائیں، باللہ، اللہ کی ذات و صفات احکام پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، تو پھر چیزیں حرام نہیں، آخرت میں عذاب بھی نہیں ہے۔ اولئک، ان صفات والے لوگوں کے لیے، سنؤتی، ضرور بضرور ہم دیں گے، ان قریب دیں گے، سین تاکید کے لیے، نمبر 2 استقبال کے لیے، ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ یہ یہودیوں میں بھی فرمایا، یہ یہودی بھی یہ کام کر لیں ان کو بھی اجر دیں گے، مسلمان کریں گے تو ان کو تو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے، بات بالکل کھلی ہوئی اعلانیہ ہے، اللہ نے کہ اعلان فرمایا، اور یہودیوں کا تذکرہ بھی کیا، مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر کچھ چیزیں حرام کی ہیں اپنے کرم کے طفیل، میرے الفاظ سمجھے ہیں، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، کچھ چیزیں اس نے حرام کی ہیں، یہ حرام اس نے کی، اس کا کرم تھا، اس کا رحم تھا۔ کیسے؟ چیزیں تو ساری اللہ نے بنائی ہیں، کائنات ساری، اور اللہ کو پتہ ہے یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس میں مضر اثرات کیا ہے، نقصان دہ کیا کیا چیز ہے، ان میں کون سی چیز زیادہ نقصان دہ ہے، کون سی چیز کم نقصان دہ ہے، کون سے فائدے والی ہے۔ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے مضر چیزیں جو انسان کے بدن کو نقصان دیتی تھیں، اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ نہ کھانا انسان، تجھے نقصان ہو جائے گا۔ یہ اس کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کرم ہے بھائی۔ والد جس طرح بچے کو بتا دیتا، بچے یہ کام نہ کرنا، یہ تیرے مستقبل کو تباہ کر دے گا، یہ والد کی مہربانی ہے نا۔ استاد شاگرد کو بتاتا ہے یہ کام نہ کرنا، یہ تیری زندگی برباد ہو جائے گی، یہ راستہ غلط ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ اللہ نے بھی اپنے کرم سے مضر چیزیں انسان کے لیے جو جسم کے لیے نقصان دہ تھی، اللہ نے حرام کر دی، نہ ان کے قریب نہیں جانا، یہ حرام ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے جسم کے علاوہ روح کو نقصان دیتی تھیں کہ انسان کی روح متاثر ہو جاتی ہے، اس سے روحانی قوت خراب ہو جاتی ہے، اللہ نے وہ بھی حرام کر دی ہیں۔ تو جتنا بھی اللہ نے حرام کی ہے نا چیزیں ہمارے اوپر، ہماری شریعت میں یہ نقصان دہ تھی تب حرام کی ہے کہ ان کے کھانے سے یا تمہارا جسم خراب ہو جائے گا یا تمہارا روح خراب ہو جائے گا، اور روح خراب ہو جائے گا پھر تباہی ہو گئی ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں۔ ویسے مختصر، گدے 2 قسم کے ہیں۔ گدے، ایک ہمارے گدے ہیں جو بازاروں میں نہیں ہیں، ہم جن پہ بار برداری کا کام، سواری کا کام، مزدوری کا کام کرتے ہیں، دیہاتوں میں بھی ہیں، شہروں میں بھی ہیں۔ یہ گدھا شریعت نے حرام کیا ہے، حدیث میں تفصیل ہے اس کی۔ خیبر کے موقع پر وہاں بڑے بڑے گدے تھے، بلائیں حجر کی طرح، موٹے تازہ، لوگ کھاتے تھے، یہودی کھاتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل ادھر بھی گند چلتا رہتا ہے، لیکن یہ نقصان تھا۔ کیوں؟ یہ بغیرت ہے۔ فرمایا نہ کھانا، بغیرت ہو جاؤ گے۔ بات سمجھے؟ نقصان ہو گیا نا، اللہ نے بچا دیا، نہ کھانا اس کو، بغیرت ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، گدے کے اندر زہریلا مادہ بھی موجود ہے،
یہ روحانی بات تھی جو میں نے کہا بغیرت ہو جاؤ گے، تمہاری حس مر جائے گی، بغیرت ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ کھاتے ہیں وہ بغیرت ہیں، آپ دیکھ لیں۔ جن لوگوں کی خصوصی ڈش ہے، چائنا کی خصوصی ڈش ہے گدا، لیکن آگے نظام ان کا اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں جنگلی گدا ہے، وہ حلال ہے وہ بھی گدا، یہ بھی شکل و صورت تھوڑی الگ ہے لیکن ہے گدی کی جنس۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک عام ہماری گائے ہے، ایک آسٹریلی گائے آ گئی ہے، بظاہر فرق نظر آئے گا، ان میں بھی ایسی ہے۔ ہمارا یہ گدا ایک جنگلی گدا ہے، وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس کے گوشت کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، صلاحیت رکھی، فرمایا کھا، یہ تیرے جسم کو خراب نہیں کرے گا۔ نمبر 2، وہ بغیرت نہیں ہے، باغیرت اور وفادار جانور ہے، اور اتنا وفادار ہے، اپنی جنس کا بھی وفادار ہے، اپنے ساتھ دیگر چیزوں کا بھی، وہ اپنے ساتھیوں کا بھی بڑا وفادار ہے۔ فرمایا وفا تمہارے کھاؤ، تمہارے اندر وفا کا مادہ پیدا ہوگا، اور وہ باغیرت ہے، تمہارے اندر غیرت آ جائے گی، کھا لو۔ اور اسی وجہ سے وہ ہمارے شعراء ہیں عربی کے، وہ لمبی بات ہو جائے گی، وہ اپنے انداز میں ذکر کر کے کہتا ہے میں جنگل کی طرف جا رہا تھا، جنگل کے گدے آ گئے، گدا تھا اور ساتھ گدیاں تھیں ساری، لیکن کہتا ہے میں نے ان سے عجیب سبق سیکھا۔ گدا دوڑ کر ریوڑ سے آگے گیا، ایک اونچی جگہ چڑھ گیا، پانی پر آ رہے تھے، اونچی جگہ چڑھ کر اس نے دائیں بائیں ادھر ادھر نظر دوڑائی ہے، شکاری تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کو سمجھ آئی کوئی شکاری نہیں ہے، اس نے کھڑے ہو کر کچھ آواز نکالی ہے جس سے ساری گدیاں ریوڑ والی نیچے پانی میں اتر گئیں، سارے پانی پینے لگ گئے۔ وہ بالکل کھڑا پہرے دار، ادھر ادھر، ایک نظم ہے اس میں، وفاداری اتنی ہے اپنی قوم کی۔ اور آج کل ہم قوم کے ساتھ وفاداری دور بات ہے، باپ بیٹے کے ساتھ وفا کرتا نظر نہیں آتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ وفا نظر کرتا ہے، ہمارے اندر بے وفائی آ گئی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا وفا ہونی چاہیے۔ اور وہ شاعر کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا ہوں، جس وقت ساری گدیاں پانی پی کر اس نے، اور بڑے آرام سے پانی پی کر اچھلنے کودنے لگیں، اس کے بعد اس نے دوبارہ کچھ الفاظ کہے، گدی ایک ادھر چلی گئی، کوئی ادھر گئی، بکھر گئی، اب یہ اترا نیچے پانی پینے کے لیے۔ ایسے انسان کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے پہلے مرنا ہے، جا کر ہم نے کھانا ہے، میں نے پہلے کھانا ہے، پہلے میں پیوں گا۔ اللہ، اس وقت وہ کہتا ہے میں حیران ہوا ہوں کہ اس میں نظم کیسا، اپنی قوم کی وفا کیسی، اپنی قوم کی خدمت کیسی، اور اپنی قوم کی نگرانی کیسی ہے اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا یہ وفادار جانور ہے، کھاؤ، نقصان نہیں ہے۔ تو شہری گدھا ہمارے پاس ہے، فرمایا نہ کھانا، بغیرت ہو جاؤ گے، اور ہے بغیرت۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ بڑا سا وزنی کام کر کے بھی لاؤ نا، تھوڑی اس میں سکت ہوئی، لا کر بوجھ اتارو، یہ اپنا کام دکھا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا عورتیں مرد ہیں فلاں جگہ میں کھڑا ہوں، بات سمجھ آئیے؟ وہ تو اپنا کیا کرتا ہے، بغیرت۔ اور جنگلی گدھا کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا گدی کے ساتھ جفتی کرتا ہوا۔ حیا ہے یا نہیں ہے؟ حیا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ اس کا نظام اور ہے، اللہ نے یہ حرام کیا، وہ حلال۔ نقصان والی چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ بے شمار آگے مثالیں لمبی ہو جائیں گی۔ اللہ نے نقصان، زہریلی چیز، نقصان دہ چیز، جسم کو نقصان دہ، روح کو نقصان دہ، فرمایا قریب نہیں جانا۔ جتنی بھی ہماری شریعت نے چیزیں حرام کی ہیں وہ اللہ نے اپنی شفقت، اپنے کرم کے طفیل حرام کی ہیں۔ جیسے نقصان دہ چیز سے باپ بیٹے کو بچاتا ہے، اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے۔ یہ بات آج کی آیت میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں اللہ نے بطور وبال کے عذاب کے حرام کی ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ بندے کے گناہ ہوتے ہیں، سرکشی کرتا ہے اللہ، اپنی اس وقت اللہ حلال پاکیزہ چیزوں کو اللہ حرام کر دیتا ہے۔ شفقت کے طور پر جو اللہ نے حرام کی وہ نقصان دہ چیزیں حرام کی ہیں، لیکن بطور عذاب کے جب اللہ حرام کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو بھی اللہ ختم کر دینا، مت استعمال کرنا۔ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہودیوں کے اوپر یہی ہوا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلموں کی، بڑے بڑے ظلموں کی وجہ سے، اور ظلم آپ نے لگاتار 3-4 درسوں میں ان کے سنے تھے،
ان کے ظلموں کی وجہ سے انبیاء کو یہ قتل کریں، انبیاء پر بہتان یہ لگائیں، مریم علیہ السلام پر بہتان یہ لگاتے دین والوں پر، عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان ان کا، دین کی مخالفت ان کی، ہمارے نبی کے اوپر قتل کے بڑے بڑے منصوبے ان کے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے، بڑے خطرناک لوگ تھے۔ فرمایا اس وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے پاکیزہ چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی، احلت لہم، جو ان کے لیے تھیں حلال، حلال کو بھی ہم نے حرام کر دیا، خبردار نہ کھانا۔ اور وہ قرآن نے ذکر کیا یہودیوں کے اوپر اللہ نے حلال چیزیں کون کون سی، مثال کے طور پر سورۃ انعام میں بھی آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اونٹ نہ کھانا، واہ باندھ، اونٹنی کا دودھ نہ پینا حرام۔ کیوں اللہ؟ تمہاری سزا ہے۔ اور وَكُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناہن والی چیز، پنجے والی چیز ناہن، مرغی نہ کھانا، بند، یہ شیور نہیں اصل، بند، حرام کر دیا۔ اور وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، حلال ہے، مذکر ہیں یا مؤنث، 8 قسم کے جانور ہیں، لیکن فرمایا ان گوشت کو کھانا، چربی نہ کھانا، صاف کر کے چربی الگ کرو۔ چربی کھائی تو تمہیں جرم تصور کیا جائے گا، حالانکہ گوشت کے ساتھ چربی ایک حصہ ہے اس کا اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ یہ جو ہمارا ڈالڈا ہے یہ صحت کے لیے نقصان ہے، اصل چربی جو گوشت کے ساتھ پکی ہوئی وہ بندے کو نقصان نہیں دیتی ہے، یاد رکھنا۔ یہ ڈاکٹر ویسے کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا جو گیشی ہے یہ نقصان دہ ہے، اس سے بچو۔ اصل گوشت میں چربی آئی ہوئی ہے کوئی نہیں، وہ انسانی صحت کا تقاضا ہے اور اس کے فوائد ہیں، لیکن یہودیوں پر اس کو اللہ نے حرام کر دیا کہ فرمایا ان کا دل کلیجہ کھاؤ، آنتیں کھاؤ، لیکن چربی بالکل نہیں استعمال کرنا، پابندی اللہ۔ اور اللہ نے ان کے اوپر حرام کیا ہے، فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں ان پر حرام کر دی، گوشت حرام کر دیے، چربی حرام ہو جائے گی، لمبے لمبے کام کیے۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، فرمایا ان کا اور کیا کام تھا، بڑے بڑے ظلم تھے۔ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، یہ دین کے راستے سے لوگوں کو بہت روکتے رہتے تھے، ہر وقت دین پہ تہمت، لوگوں کو دین سے بگاؤ جی، دین سے دور کرو جی۔ اور آج کیا ہے، یہی آپ کے سامنے NGOs بڑا بڑا پیسہ لے کر آئے گی لوگوں کو گمراہ، دین غریب لوگوں کو اپنے طرف لگا کر گمراہ، NGOs کے نام پر، ایڈ کے نام پر، سکولوں کے نام پر، رفاہی اداروں کے نام پر، اسپتالوں کے نام پر، کلینکوں کے نام پر، بڑے بڑے کلینک کھلے ہوئے ہیں، کام وہاں کیا، دین پر اعتراض، دین سے لوگوں کو دور کرنا۔ NGOs کی تو بے شمار قسمیں ہیں جو دین سے دور کرنے کے لیے بھیجی ہیں، ہمارے نفع کے لیے نہیں بھیجی ظالموں نے، دین سے دور کرنے کے لیے، اور ان کے اندر کیا کیا کام ہوتا ہے اس کی لمبی ایک تفصیل ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمائے ان کا یہ کام بھی تھا۔ اور وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود کھاتے رہتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو منع کیا تو کہتے ہیں نا جی خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم نے پرافٹ لے رہے ہیں، ہم تم کاروبار میں بھی پرافٹ لیتے تو ہم نے پیسے پر پرافٹ لے لیا تو کیا ہو گیا، تعویلیں شروع کر دیتے۔ اور بھائی کاروبار کا جو پرافٹ ہوتا ہے، اگلا منڈی سے مال لاتا ہے، اس کی محنت، دکان پر بیٹھتا ہے، بیچتا ہے، اس کی محنت ہے، محنت کے اوپر پرافٹ لینا جائز ہے، لیکن تو مفت میں کر پیسہ اگلے کو دے کر اسے پرافٹ لیتا، تیری محنت کہاں ہے؟ شریعت نے بغیر محنت کے اگلے کے مال کو لینے کو حرام قرار دیا، اسی کو سود کہا، فرمایا یہ ناجائز ہے، لیکن یہ کہتے ہیں وہ بھی پرافٹ، یہ بھی پرافٹ، وہ بھی تاجر بھی پیسہ لگاتا ہے تو پرافٹ لیتا ہے، تاجر پیسہ بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، منڈی بھی جاتا ہے، منڈی سے آتا بھی ہے، صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھ کر مکھیاں بھی مارتا ہے، گرمی سردی بھی برداشت کرتا ہے، وہ پرافٹ لیتا ہے تو محنت کر کے لیتا ہے، وہ شام کو پرافٹ لے گا، وہ جائز ہے۔ فرمایا یہ ناجائز، یہ تعویلیں کرتے ہیں، اور یہی تعویلیں آج کل بھی ہیں اللہ والیوں۔ اور فرمایا ان کا یہ کام وقدن وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے، رشوت، غصب، ڈاکہ، چوری، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، یہ سارے کام باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے۔ اور فرمایا اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں۔ نمبر 2 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، آخرت میں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، اللہ ہم سب کو بچا۔
میری باتیں سمجھ آئی ہیں؟ لیکن یہ تو یہودیوں کے بارے میں کہا، پلٹ کر ہم وہاں اپنا محاسبہ کریں جو اللہ ہمیں قرآن میں سنا رہا ہے کہ یہودیوں کی ان کرتوتوں سے میں نے یہ کیا، تم ان کرتوتوں سے بچنا۔ یہی باتیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں۔ سود نہیں کھاتے ہیں، نچلی سطح کا بھی سود ہے، اوپر کی سطح کا پوری حکومت سود پہ ہے، اور سود ہی کے اوپر پیسہ لاتی ہے ظالم، سود ہی کی شکنجے میں جکڑے ہوئے IMF اپنی مرضی کے ہمارے اوپر ریٹ مقرر کرتا ہے، اور یہ محتاج بیٹھی ہوئی ہیں جو کہتے تھے ہم اقتدار میں آئے، ہم با اختیار ہیں۔ غلام ہے، سیدھی بات کیوں نہیں کہتے ہو؟ پیسہ تم نے کر دے لے کر کھایا، ذلیل ہمیں کر کے رکھ دیا ہے عوام کو۔ کام ان کا تو نہیں ہے، سود کھا رہے ہیں سود کے شکنجے میں، اور کتنا سود ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ روزانہ لوگ روتے ہیں کہ ہم تو نکل ہی نہیں سکتے ان کے شکنجے سے۔ اخلاص سے نکلنے کی کوشش کریں، نکل سکتے ہیں، لیکن نکلنے کی کوشش کریں تو تب۔ اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کا ارادہ نہیں ہے۔ سود تو وہ بھی ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کے تابع ہیں ہم سارے، اسٹیٹ بینک سارا سود کا، بلکہ اسٹیٹ بینک تو ان کے پاس گروی ہو چکا ہے، اسٹیٹ بینک بھی ہمارا نہیں ہے اس وقت۔ اللہ کس ظلم میں ہم آئے ہیں۔ بات اللہ نے یہودیوں کی ہے، اور باطل طریقے سے مال غصب ہمارا، رشوتیں ہماری، 2 نمبریاں ہماری، دھوکے ہمارے، اللہ اکبر، سارے کام ہمارے، فراڈ ہمارا۔ اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، طرح طرح کی تعویلیں ہم بھی، سود کے بارے میں بھی ہمارے ہیں، جو کام ان کو روکا وہی ہمارے اندر ہے۔ پھر حرام اللہ نے کیا، ان پہ پابندی لگائی، یہ چیز قریب آؤ گے تباہ کر دوں گا، دنیا میں حرام، آخرت میں تمہیں عذاب دوں گا۔ لیکن حرام 2 طرح کے ہیں، آج ہمارا حال بھی اسی طرح ہے، ساری دنیا رو رہی ہے۔ حرام کیا؟ بے شمار حلال چیزیں اللہ ہماری پہنچ سے دور لے گیا، اتنے آگے ریٹ لے گئے کہ آسانی سے بندہ اپنی چیز شرم اور حیا کے ساتھ اپنے گھر کے اندر چیزیں استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے لوگ یہ کہتے تھے جی لال مسجد میں بجلی بند ہوئی تھی، گیس بند ہوئی تھی تو فلاں ہوا، تو پھر پورے ملک میں بند ہوئی ہے۔ بات سچ تھی۔ اب اس کے بعد بھی ہم نے توبہ نہیں کی ہے تو ہمارے اوپر وہی وبال ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ جو چیزیں ملک کے اندر پیدا ہونے والی وہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے، حرام ہو گئی، اللہ نے دور کر دی، چھین لی ہم سے۔ بے شمار چیزیں پہنچ سے دور۔ کون آسانی کے ساتھ اپنے نظام کو چلا سکتا ہے؟ جو میری ذاتی ضرورت کی ہیں، جسم کی ضرورت کی ہیں، آسانی سے میسر آئیں، بڑی ناپید ہو چکی ہیں بھائی۔ یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ بعض اپنی چیزیں چھین لیتا ہے، کسی کو حرام کر کے پابندی لگا دیتا ہے اور کسی سے چھین ہی لیتا ہے، جاؤ دیتا ہی نہیں تمہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ توبہ کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، توبہ کرنی ہے۔ اور بعض لوگ آپ کے سامنے ایسے بھی ہوں گے، نچلا طبقہ پھر بھی توبہ کرتا ہے، کوئی نماز پڑھ لی ٹوٹی پھوٹی، 1 پڑھی، 4 پڑھی، 5 پڑھی، پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ توبہ، اور اوپر والے کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن حرام ان پہ بھی اللہ نے کیا۔ مال ناجائز، سود کا، ناجائز کا، اللہ نے کیا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا یہ بھی نہ کھانا، یہ بھی نہ کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، چلو پابندی لگ گئی ہے۔ نہیں لگی ہے پابندی؟ کروڑ پتی ہے، اس پیسے کا نفع نہیں اٹھا سکتا ہے، ضرورت کی چیز استعمال نہیں کر سکتا ہے، رات کو سو نہیں سکتا ہے، گولیاں کھاتا ہے۔ واہ رب اللہ تو معاف فرما، تو نے سب کچھ کے ہوتے ہوئے سب حرام کر دیا۔ یہ ہمارے اوپر کیسے حالات آئے؟ یہ اللہ کہتا ہے میں گناہوں کی وجہ سے بے شمار چیزیں حرام کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اوپر حرمت نہیں آئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات لمبی ہو جائے گی، اللہ سب کو ہدایت دے دے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے۔ ہمارے اعمال کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہمارے اوپر ناپید ہو گئی ہیں، کچھ ہماری دسترس سے باہر ہو گئی ہیں، کچھ ہمیں میسر ہی نہیں آ سکتی ہیں، کچھ کے پاس میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں میں اس کو لے کر استعمال کر سکوں، کچھ ڈاکٹر پابندیاں بازوں پہ لگا دے گا۔ چیز اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی ساری کچھ، لیکن ہم سے باہر ہے۔ فرمایا وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، ہم نے ظلموں کی وجہ سے یہودیوں پر حرام کیا، تمہارے اوپر بھی پابندیاں لگا دی ہیں۔ بے شمار چیزیں ہمارے اوپر پابند ہو گئی ہیں۔ اللہ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا یہ کام کرو، پھر میں دنیا میں بھی تمہیں دوں گا، آخرت میں اجر بھی عطا کروں گا۔ یہودیوں کو بھی کہا تم بھی آ جاؤ، مسلمان ہو تو تم بھی۔ فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ،
علم میں پختگی حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، پختہ علم، مضبوط علم قرآن کا ہے۔ فرمایا اس کے اندر پختگی لاؤ، والمؤمنون، اور پکے مومن بن جاؤ، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر، رسولوں پر، قیامت پر، اچھی بری تقدیر پر پورے مومن بنو کہ اللہ ہی کی طرف سے اچھے حالات بھی آتے، اللہ ہی کی طرف سے برے آئیں گے، اچھی تقدیر ادھر سے، بری تقدیر ادھر سے۔ وَلْيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو قرآن تمہاری طرف اتارا اس پر پورا ایمان ہو۔ وَمَا أُنزِلَ قبل، پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان ہے کہ وہ کتابیں برحق اور سچی تھیں، اب قابل عمل صرف قرآن ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کو صحیح اہتمام سے قائم کرو۔ والموتون الزکوٰۃ، زکاتیں ادا کرو اللہ کی دیے مال میں سے۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ کی ذات و صفات پر یقین لاؤ، دوبارہ کہا، اور آخرت پر۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم دیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں کو کہا تم بھی آ جاؤ ان کاموں میں، تمہیں بھی اجر دیں گے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا۔ اگر مسلمان یہ کام کریں گے تو ان کو بھی ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں کی، بلکہ ساری قوم کے گناہوں کی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان کریمی کے فیصلے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کوتاہ ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت کے فیصلے نصیب فرما۔ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے، ہر بدامنی سے، ہر وبا سے، ہر بلا سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ قدم قدم پہ فتنے ہیں، یا اللہ تو ہماری دستگیری فرما، تو ہی محفوظ فرما۔ یا اللہ تیری قدرت اور رحمت کے بغیر کوئی بھی محفوظ رہ نہیں سکتا ہے۔ یا اللہ تو حفاظت کے فیصلے فرما، سارے مومنوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ فلسطین کے مسلمان قبلہ اول کی اور اپنی ایمان کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ ان کے مقابلے میں یہودی یہی کم بخت، حرام خور اور ظلم و تشدد اور بربریت والے یا اللہ آج بھی ظلم و تشدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے ظلم اور تشدد کو خاک میں ملا، ان کی بربریت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، ان کے اسلحے کو، ان کے دولتوں کو، ان کے غرور و تکبر کو یا اللہ تو خاک میں ملا دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ جو ہمارے اعزاء قارہ قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب کو تو جانتا ہے کون کون ہمارے درس کا حصہ تھے، جو آج ہم میں سے نہیں، یا اللہ ان کو اجر عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور اس قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ ساری امت کو وابستگی نصیب فرما، دین کے تقاضے، قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما۔ ہمارے بھائی سراج صاحب کے بچوں نے قرآن مکمل کیا، اللہ رب العالمین مزید ان کو برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے۔ ان کے دو عزیز ابو ذر، ماشاء اللہ محمد ابو ذر، محمد ابو بکر نے قرآن کی تکمیل کی ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے انہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، اللہ ان کو آگے حافظ قرآن بنائے، اللہ ان کو قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور اس قرآن کے پڑھنے کو اللہ ان کے خاندانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ فرمائے، خاندانوں میں برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے۔ دیگر مسلمان کے بچوں کو بھی اللہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو بھی خیر نصیب فرما۔ اسی سلسلے میں انہوں نے درس کے ساتھیوں کا اکرام کیا ہے، یہ خالص درس والوں کا قرآن کی وجہ سے، زیادہ باقی ہمارا کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے،
تو یہ قرآن کی وجہ سے ساتھی کبھی اکرام کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جی درس کے ساتھیوں کا اکرام کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کے مال حال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔